میں آج تم سے ایک ایسی بات کرنے والا ہوں جو شاید تم نے پہلے بھی سنی ہو، مگر اس طرح نہیں۔ کبھی کبھی انسان برسوں کی تھکن لیے چلتا رہتا ہے، دعاؤں کی گرد جمع ہوتی رہتی ہے، آنسو اندر ہی اندر پکتے رہتے ہیں، اور ایک وقت ایسا آتا ہے جب دل کہتا ہے شاید اب کچھ بدلنے والا نہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب رب بندے کو قریب سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یہی وہ گھڑی ہوتی ہے جب آزمائش اپنے آخری موڑ پر پہنچ چکی ہوتی ہے اور بندے کو اس کا علم تک نہیں ہوتا۔ انسان سمجھتا ہے کہ اس کی خاموشی کسی نے نہیں سنی، لیکن آسمان پر کچھ اور چل رہا ہوتا ہے۔ وہاں تمہارا ہر لفظ محفوظ ہے، تمہاری ہر تکلیف لکھی جا رہی ہے، تمہاری ہر سجدے کی گرمی شمار ہو رہی ہے۔ تم نے شاید بھول بھی دیا ہوگا کہ کب تم نے رات کو اٹھ کر رب کو پکارا تھا، مگر وہ سب اس کے علم میں ہے۔ رب کبھی بھی اپنے بندے کی دیر سے نہیں سنتا، وہ صرف صحیح گھڑی کا انتظار کرواتا ہے تاکہ بدلہ ایسا ملے جو دل کی گہرائیوں تک جا کر زندگی بدل دے۔ سنو، قرآن میں ایک جگہ رب فرماتا ہے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلتا، اور وہ تمہارے دلوں میں سکینت اتار دیتا ہے تاکہ تم اپنے رب پر یقین میں پہلے سے زیادہ مضبوط ہو جاؤ۔ یہ آیت صرف پڑھنے کے لیے نہیں، یہ اس حقیقت کا دروازہ ہے کہ جب انسان تھک جاتا ہے تو اللہ خود دل کی جڑوں میں روشنی اتار دیتا ہے۔ کبھی تم نے محسوس کیا کہ شدید تھکاوٹ کے باوجود کہیں دل میں ایک چھوٹی سی امید کا چراغ خود بخود جل اٹھے؟ وہ تمہارا نہیں ہوتا، وہ اس رب کا ہوتا ہے۔ اور یاد رکھو، اکثر آزمائش کے آخر میں سب کچھ اور کڑا ہوتا ہے، راستے تنگ ہو جاتے ہیں، رشتے دور ہو جاتے ہیں، فیصلے غلط لگتے ہیں، رزق رک جاتا ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ شاید یہ انجام ہے، مگر یہ انجام نہیں، یہ آخری موڑ ہے، وہ لمحہ جس کے بعد راستے کھلتے ہیں، وہ گھڑی جس کے بعد رب بندے کو اٹھا کر وہاں کھڑا کر دیتا ہے جہاں وہ کبھی خود کو سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ آزمائش کا آخری حصہ ہمیشہ مشکل ہوتا ہے، کیونکہ رب جانتا ہے کہ اس کے بعد تم بدل چکے ہو، مضبوط ہو چکے ہو، اور دینے کے لائق ہو چکے ہو۔ میں جانتا ہوں تم بھی اس مقام سے گزرے ہو، تم نے بھی وہ راتیں دیکھی ہیں جب آنکھیں نم تھیں اور دل بے چین تھا، مگر اگر آج تم یہ سن رہے ہو تو ایک بات سمجھ لو، تمہاری آزمائش اپنی آخری حد پر ہے۔ وہ وقت دور نہیں جب رب تمہیں وہ دکھائے گا جو تم نے برسوں چاہا۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس گھڑی سے پہلے دو نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں، ایسی نشانیاں جو تمہیں بتاتی ہے کہ دروازہ کھلنے والا ہے۔ یہ نشانیاں کیا ہے؟ یہ وہ نہیں جو عام لوگ سمجھتے ہیں، یہ دل کا سکون نہیں، یہ آسان راستے نہیں، یہ کچھ اور ہے، کچھ ایسا جو انسان کو ہلا دے اور ساتھ ہی یہ احساس دے کہ وہ بہت قریب آ گیا ہے۔ تو سنو، جب آزمائش ختم ہونے کے بالکل قریب ہوتی ہے تو پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ حالات اچانک الٹ جاتے ہیں، سب کچھ ایک دم بے ترتیب نظر آنے لگتا ہے۔ وہ دروازے جو پہلے آدھے کھلے تھے وہ بند ہو جاتے ہیں، وہ لوگ جو تھوڑا سا سہارا دے رہے تھے وہ بھی دور ہو جاتے ہیں، اور انسان سوچتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا؟ اگر کچھ بہتر ہونے والا تھا تو چیزیں مزید خراب کیوں ہونے لگیں؟ حقیقت یہ ہے کہ یہ ٹوٹ پھوٹ رب کی طرف سے صفائی ہوتی ہے۔ آزمائش کے اختتام سے پہلے رب خود تمہارے راستے سے ہر فالتو سہارا ہٹا دیتا ہے تاکہ جب مدد آئے تو تم جان لو کہ یہ صرف اسی کی طرف سے تھی۔ یہ وہ مقام ہے جہاں دل ٹوٹ کر بھی رب کی طرف جھک جاتا ہے۔ قرآن کی سورہ یوسف میں ایک آیت ہے جس کا ترجمہ بہت کم لوگ موٹیویشن کے لیے پڑھتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، اور جب ان کے سارے راستے بند ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو، امید تو اللہ ہی سے ہے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ کبھی کبھی امید تک پہنچنے کے لیے پہلے سارے راستے بند ہوتے ہیں۔
یہ نشانی ہے کہ منزل قریب ہے۔ جب رب سب کٹ دیتا ہے تو سمجھ لو کہ وہ خود آگے بڑھنے والا ہے۔ دوسری نشانی اس سے بھی زیادہ عجیب ہوتی ہے۔ جب آزمائش ختم ہونے کے قریب ہوتی ہے تو انسان کے دل میں ایک ایسا بے چینی والا نور اترتا ہے جو سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ سکون نہیں ہوتا بلکہ ایک نرم سی چبھنے والی بے چینی ہوتی ہے، جیسے کوئی اندر سے تمہیں بار بار کہہ رہا ہو کہ کھڑے رہو، ابھی چھوڑنا مت۔ انسان حیران ہوتا ہے کہ تھکا ہوا بھی ہوں، الجھا ہوا بھی ہوں، مگر پھر بھی اندر کوئی ہلکی سی روشنی ہے جو ٹوٹنے نہیں دیتی۔ یہ روشنی تمہاری نہیں ہوتی، یہ اسی کی طرف سے ہوتی ہے۔ یہ وہ نشانی ہے کہ اللہ دل میں اپنی مدد کی ہوا داخل کر چکا ہے اور اب معاملہ قریب ہے۔ قرآن میں ایک مقام پر رب فرماتا ہے، اور ہم نے ان کے دلوں میں ایک نور ڈال دیا جس سے وہ حق کو پہچان لے، بھلے وہ چیز نظر نہ آئے۔ بہت کم لوگ یہ آیت پڑھتے ہیں، مگر یہ حقیقت کھولتی ہے کہ مدد آنے سے پہلے دل میں ایک اندیکھی پہچان اترتی ہے۔ تمہیں لگتا ہے کچھ ہونے والا ہے، تمہارا دل خود کہنے لگتا ہے کہ تھوڑا سا اور رک جاؤ۔ اگر آج تم ان دونوں نشانیوں میں سے کوئی ایک بھی محسوس کر رہے ہو تو سمجھ لو کہ رب تمہاری آزمائش کو اختتام کے دروازے تک لے آیا ہے۔ بس قائم رہنا ہے۔ ہر دن جو مشکل لگ رہا ہے وہ تمہاری کامیابی سے چند قدم پہلے کا دن ہے، اور جب رب دینے پر آتا ہے تو پھر وہ ایسے دیتا ہے جیسے برسوں کی پیاس ایک لمحے میں مٹ جائے۔ اب خود سے پوچھو، کیا تم نے راستوں کا بند ہونا دیکھا ہے؟ کیا دل میں وہ عجیب سی بے چینی والی روشنی موجود ہے؟ اگر ہے تو تمہارے لیے بھی کوئی دروازہ کھلنے والا ہے، اور جب وہ کھلے گا تو تم سمجھ جاؤ گے کہ رب نے تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑا تھا۔ آخری بات بس یہ سمجھ لو کہ رب نے تمہاری محنت، تمہاری آنکھوں کے آنسو اور تمہاری خاموش دعائیں ضائع نہیں کی۔ اگر نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں تو راستہ دور نہیں، تھوڑا سا اور صبر کرو، اگلا دروازہ وہی ہے جس کے لیے تم برسوں سے دعا کر رہے تھے۔